آڈیو کلپ نمبر 33، اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر 98 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ احرص الناس علی حیاہ، لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں زہ 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ دنیاوی زندگی کے حریص کون؟ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے کہ یہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا، جو دشمن ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، یہودیوں کے گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دھسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں
اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالی کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء العظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔